بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب کو، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں آپ اپنی ایمانی وابستگی کا صحابہ سے اظہار کریں، کوئی شخص خاموش نہ رہے، کوئی لب ہلے بغیر نہ رہے، کوئی زبان چپ نہ رہے، بلا تخصیص بڑے اور چھوٹے اپنی زبانوں کو جنبش دیجئے، حضرات صحابہ سے محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، یہ پنڈال گونج اٹھنا چاہیے، نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، فضائل صحابہ، رفعت صحابہ۔ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب۔ میں اپنے سی ڈی سینٹروں والے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی لائٹیں آف کر دیں، شیخ صاحب کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے، آپ احباب سے درخواست ہے کہ اپنی لائٹوں کو آف کر دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بڑی علمی، فکری اور منہجی گفتگو علماء کرام سے سن رہے تھے اور دل سے دعا نکل رہی تھی، اللہ تعالیٰ میری جماعت کے ان علماء کو لمبی عمر، ایمان اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا اجتماع، مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آپ کا آنا، دین سے، صحابہ سے حد درجہ محبت کی یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات اس محبت کو قائم فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر تک آپ کے اور علماء کرام کے درمیان میں حائل نہ رہوں، چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے صحابیت ایک ایسا مقام ہے جس کا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی زندگی بھر کی دینی محنت سے حافظ القرآن بن سکتا ہے، حافظ الحدیث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ اور امام بن سکتا ہے، زندگی بھر کی محنت سے وہ صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا،
اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ اگر محنت سے، کوشش سے کسی کو یہ تمغہ ملتا تو سوید بن غفلہ جو زندگی کا ایک حصہ سفر میں گزار دیتا ہے، مدینہ آ رہا ہے، کس لیے؟ ایمان قبول کر چکا ہے، عقیدہ معلوم کر چکا ہے، اعمال جانتا ہے، لیکن صرف صحابہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے چلا، اور جب مدینہ پہنچا صحابہ سے پوچھا نبی علیہ السلام کے بارے، اس کو بتایا گیا 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اگر محنت سے اور کوشش سے کسی کو یہ تمغہ ملتا تو امام سنا بھی، جن کا ذکر امام مسلم نے کیا ہے، سوید بن غفلہ کا تذکرہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود ہے۔ امام سنا بھی چلتے چلتے بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں، بہت جلد مدینہ میں پہنچوں گا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا۔ مدینہ پہنچا، دیکھا سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت مدینے کی ایک گلی سے آ رہی تھی، پوچھا نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ انہوں نے بتایا نبی علیہ السلام کو ابھی ہم دفنا کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جس کو چاہا یہ مقام دے دیا۔ اگلی بات سنیے، بعض صحابہ کے ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں کی 2 پشتیں صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ مجھے صحابہ کے چند گھرانے ایسے بھی ملے ہیں جن کی 3 پشتیں صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ حضرات، میں نے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، مجھے ایک گھرانہ ایسا ملا ہے، اس اعزاز کو کون چھین سکتا ہے؟ ایک گھرانہ ایسا ملا ہے جس گھرانے کی 4 پشتیں صحابہ، اور یہ گھرانہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی۔ یہ جو اعزاز اللہ نے دیے ہیں اس کا کوئی محنت سے تعلق نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ نے ان کو مقام دیا، کون چھین سکتا ہے؟ حضرات، میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سیرتیں ہیں، ایک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہے سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ سنو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، یہ دونوں سیرتیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم کا معنی یہ ہے مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے ان دونوں سیرتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیا کا شخص ان 2 سیرتوں میں سے ایک کو مانتا ہے، دوسرے کو نہیں مانتا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اگلا نقطہ جو بڑا اہم ہے، جس کو بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، سوال یہ ہے
کہ جو لوگ، جو شخص، جو قوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے بارے، ان کے اخلاق کے برابر، ان کے عقیدے کے بارے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، میرے دو نقطے سنیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جو شخص بھی دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھے گا، اس سے تو یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دین کا خدمت گار ہے ساجد، باطل سے انکار ہے ساجد، اللہ کا حبدار ہے ساجد، ایوبی یلغار ہے ساجد، ٹیپو کی تلوار ہے ساجد، اسلامی افکار ہے ساجد، شمن نازار ہے ساجد، گلشن ہے گلزار ہے ساجد، تیرا میر میرا میر ساجد میر ساجد میر، تیرا میر میرا میر ساجد میر، در کا فقیر ساجد میر ساجد میر، جب احمد کا اسیر ساجد میر ساجد میر، اپنی عزت ہے توقیر ساجد میر، علامہ کی تصویر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، کڑیاں ہی ساجد میر ساجد میر، چڑھتے سورج کی تنویر ساجد میر ساجد میر، جنی لوگوں کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے امیر مرکزیہ کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دیر پا سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص بھی دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھتا ہے، اس سے تو کوئی توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ صحابہ کرام کے ذات کے بارے، اخلاق کے بارے، کردار کے بارے، ان کی فکر کے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کو اس نے پڑھا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جس مقام پر سیرت مصطفیٰ کو بیان کی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اسی جگہ پر سیرت صحابہ کو بیان کی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ تو قرآن کریم کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے۔ اللہ نے اس جماعت کے لیے دو عظیم وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے صحابہ کے ساتھ دو وعدے کیے ہیں، ایک بخشش کا وعدہ کیا ہے،
اور دوسرا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں ان اللہ تعالی امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انہم سیقتتلون۔ لوگوں، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوں گی، اللہ جانتا تھا کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب قرآن کریم پڑھنے والے، دل کی گہرائی سے اسلام لانے والے، وہ تو صحابہ کے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میرا اب جو سوال ہے اس پر آپ غور کریں کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ آئیے اس کے لیے میں ایک عظیم محدث امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں پوری وضاحت آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں امام ذہبی اس قول کو لے کر آئے ہیں سیر کے اندر، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلم انہو زندیق۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کسی شخص کو دیکھو، کسی قوم کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام یا کسی ایک صحابی کے بارے بھی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو یقین کر لینا کہ یہ شخص زندیق ہے، یہ شخص زندیق ہے۔ بھلے اپنے آپ کو وہ کچھ کہے، کسی بھی لقب کے ساتھ وہ ملقب ہو، لیکن فرمایا کہ انہو زندیقن، وہ زندیق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اپنی باتوں کو، اپنے اقوال کو، اپنی خواہشات کو دین کا درجہ دے، دین کا درجہ دے، اپنی باتوں کو حدیث کہے، یہ شخص زندیق ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک زندیق کو پکڑا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کر دو، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، اس زندیق کو قتل کر دو۔ اس شخص نے کہا یا امیر المومنین این انت عن 4,000 احادیث قد وضعتها فیکم۔ اے امیر المومنین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں قتل ہو جاؤں گا تو اس امت میں جو میں نے ایک فتنہ پھیلایا ہے یہ امت اس فتنے سے بچ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس امت کو 4,000 حدیثیں پڑھا دی ہیں، سنا دی ہیں، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی ہیں، اور وہ 4,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہو، سب جھوٹ ہے۔ 4,000 جھوٹی حدیثیں اس امت کو پڑھا چکا ہوں، ذہن میں بٹھا چکا ہوں۔ احرم فیہ الحلال واحل فیہ الحرام۔ ان 4,000 جھوٹی حدیثوں کے ذریعے میں نے کیا کیا؟ شریعت میں جو کام جائز تھے میں نے ناجائز کر دیے، جو ناجائز تھے وہ جائز کر دیے، جو چیزیں حلال تھیں حرام کر دی، جو حرام تھیں وہ حلال کر دی۔
میں اگر قتل ہو گیا ان کے دماغ سے ان جھوٹی حدیثوں کو کون نکالے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے بڑا عجیب جواب دیا، بڑا عظیم جواب دیا۔ فرمایا یا زندیق، او زندیق، این انت عن ابن المبارک و ابی اسحاق فإنہما یخرجانها حرفا حرفا۔ اے زندیق، زمین کے جس خطے پر تو نے یہ فتنہ پھیلایا ہے اسی خطے پر اللہ نے عبداللہ بن مبارک جیسا محدث پیدا کیا ہے، ابو اسحاق جوزجانی جیسا محدث پیدا کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرنا جانتے، ایک ایک جھوٹی حدیث کو صحیح حدیث سے نکال کے پھینک دیں۔ اس کو زندیق بولتے ہیں۔ واپس آئیے اس قول کی طرف۔ امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرے وہ زندیق ہے۔ زندیق کیسے ہو گیا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم حق والقرآن حق، اس لیے اللہ کے پیغمبر سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، اس امت تک قرآن اور حدیث پیغمبر کی شریعت پہنچا ہے کن کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ شریعت کے اول راوی ہیں۔ صحابہ کرام امین ہیں، انہوں نے پیغمبر کی شریعت کو امت تک پہنچایا۔ یریدون، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سنو، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون این یجرہو شہودنا، اصل میں یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے جو راوی ہیں ان کو بدنام کیا جائے، ان کو مجروح کیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے۔ اور چونکہ یہ ایک متفقہ اصول ہے، اس راوی کی روایت کو لیا جاتا ہے جو ثقہ ہوتا ہے، جو عادل ہوتا ہے۔ صحابہ کی عدالت کو برباد کیا جائے، جب یہ مجروح ہو جائیں گے فَيُبْتِلُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، ان کے ذریعے امت تک جو دین پہنچا ہے وہ خود بخود مجروح ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے نازیبا کلمات استعمال کرنے والے، ان کو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اصل میں دشمنی ہے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ قرآن و حدیث کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی جگہ پر اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو لانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم تھا۔ یہی وجہ ہے شریعت کے جتنے بھی راوی ہیں، میرے پیغمبر کی سیرت کے جتنے بھی راوی ہیں، چاہے وہ تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، محدثین ہوں، ان کی سیرتوں کے بارے امت پر معاملہ چھوڑ دیا ہے۔ راویوں کو چیک کریں، ثقہ ہے کہ نہیں، ضعیف ہے، مدلس ہے، یہ معاملہ امت پہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جہاں معاملہ صحابہ کا ہے تو صحابہ کے معاملے کو اللہ نے امت پر نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ نے فرمایا جہاں تک معاملہ صحابہ کا ہے تو ان کی عدالت کا میں رب گواہ ہوں۔ اس لیے ایک اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ کسی ایک صحابی کے ذات کے بارے بھی اس طرح کے جملے استعمال کرنا اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو برباد کرنے والی بات ہے۔
میں مزید تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں اور یہ تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بالخصوص امیر محترم حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے آ جانے کے بعد اذا جاء الماء بطل التیمم، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ دل جمی کے ساتھ آپ کو میری بات سمجھ آئی یا نہ آئی، لیکن آپ نے میرا احترام کیا، آپ سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ ہمیں کما حق ہو تعلق، محبت اور انہی کے عقیدے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔